بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دکاندار اور ایک راہگیر کا واقعہ کہ ایک قوی ہیکل اور بلند قامت شخص کوفہ کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس کے اعضاء مضبوط اور اس کا چہرہ دھوپ کی تمازت سے متاثر نظر آتا تھا۔ میدان جنگ میں لگنے والے زخموں کے نشانات اس کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہے تھے اور اس کی آنکھوں کے گرد حلقے بھی پڑے ہوئے تھے۔ وہ بڑے آرام اور سکون سے کوفہ کے بازار سے گزر رہا تھا۔ بازار کوفہ میں ایک شخص اپنی دکان میں بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں کو ہنسانے کے لیے اس شخص پر تھوڑا سا کوڑا پھینکا۔ وہ شخص اس حرکت پر کسی بھی طرح کا رد عمل ظاہر کیے بغیر اپنے آہنی قدموں سے اسی طرح چلتا ہوا آگے نکل گیا۔ جیسے ہی وہ آگے جا کر ایک طرف مڑا، اس دکاندار کے ایک دوست نے اس سے کہا، کیا تم جانتے ہو اس شخص کے ساتھ تو نے یہ شرارت کی ہے وہ کون ہے؟ اس نے کہا، نہیں، میں نہیں جانتا۔ وہ بھی بازار سے گزرنے والے ہزاروں لوگوں کی طرح ایک راہی تھا۔ کیا تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ دوست نے کہا، تعجب کی بات ہے، تم اسے نہیں جانتے؟ یہ گزرنے والا شخص معروف اسلامی سپہ سالار اور کمانڈر جناب مالک اشتر نخعی تھے۔ اوہ، یہ تو شخص مالک تھے، وہی مالک جس کے ڈر سے شیر کا دل بھی پانی ہو جاتا ہے اور اس پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ وہی مالک ہے۔ اس شخص نے، اس دکاندار نے بہت افسوس سے کہا، یہ میں نے کیا کر ڈالا؟ یہ تو ابھی مجھے کوئی سخت سزا دینے کا حکم صادر فرما دیں گے۔ ابھی بھاگ کے جا کے ان کا دامن پکڑ لیتا ہوں اور منت سماجت کرتا ہوں کہ میری اس جسارت کو معاف کر دیں۔ چنانچہ وہ مالک اشتر کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دور جا کر اس نے دیکھا کہ جناب مالک مسجد کی جانب مڑ گئے ہیں۔ وہ ان کے پیچھے مسجد میں جا پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ مالک نماز پڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہی جناب مالک اشتر نے سلام پھیرا، اس دکاندار نے بڑی شرمساری سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میں وہی شخص ہوں جس نے نادانی سے کام لیتے ہوئے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ جناب مالک اشتر نے کہا، خدا کی قسم، میں تو صرف تمہاری خاطر مسجد میں آیا ہوں، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ تم بہت ہی نادان، جاہل اور گمراہ ہو اور بلا وجہ لوگوں کو تنگ کرتے ہو۔ مجھے تمہاری اس حالت پر رحم آ گیا، اس لیے مسجد میں تمہارے حق میں دعا کرنے آیا ہوں کہ خدا تعالیٰ تمہیں راہ راست کی ہدایت نصیب فرمائے، اور تم مجھ سے جو خطرہ محسوس کر رہے ہو، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔